الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے رمضان المبارک دا اج الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور چند دن دا مہمان رمضان المبارک دا مہینہ رہ چکی ہے. دعا کرو جو عبادات اسی اس ماہ مبارک دے اندر کیتیاں نے اور روزے رکھے نے قیام کیتے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے اے اعمال نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے. جڑے ساتھی باہر نے نا پکھا بند کر دے اندر آ جو بجلی باندھے گھنٹہ پورا بند رہنی ہے تو کام چلتا رہے بہترین بات ہے. آج ایک سبق اور درس جڑا ہے تساں احباب دے سامنے میں گوش گزار کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اس درس نو اپنے پلے باندھ کے لے جانا. یہ درس دنیا تے بھی کام آئے گا اور آخرت بھی کام آنے والا ہے. کلمہ اسلام پڑھ لین تو بعد شب و روز دی جو عبادات نے ان عبادات جو ایک عبادت نماز ہے.
شریعت نماز دا بارہا مقام تے مطالبہ کرتی ہے۔ اسے واسطے تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ مسجد کی طرف آئے نماز ادا کرے اس دے ایمان دی گواہی دے دے، کیونکہ انسان دے ایمان دا پتہ ہی ادوں چلتا ہے جدوں وہ اللہ دے گھر دی طرف آ کے نماز کو ادا کر دے، اور بلکہ نماز ہی ایمان ہے۔ اگر انسان نمازی نہیں گویا کہ وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان بھی اللہ دی بارگاہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز و ایمان آکھیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ کفار یہودیاں دا اعتراض کہ تہاڈیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں جڑیاں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے ادا کیتیاں نے، جواب یہ آنا چاہیے سی کہ تہاڈیاں نمازاں رب العالمین نے ضائع نہیں کیتیاں، بلکہ اللہ نے جواباً فرمایا ہے تہاڈے ایمان نو اللہ نے ضائع کیتا نہیں کیتا۔ گویا کہ نماز ہی ایمان ہے، اگر نماز نہیں تو بندہ سمجھو مومن مسلمان نہیں۔ او نماز ہر عاقل بالغ دے اتے اللہ کے جنہ چیزاں جو مستثنا ہے ہر بندے تے فرض کیتی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دی نماز نال محبت دیکھی جائے، آپ دا پیار دیکھیا جائے تو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نو اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو او بندہ زمین تے بڑا ہی ناپسند ہے، اللہ نو او بندہ زمین تے گوارا ہی نہیں جڑا اللہ دی بندگی نہیں کرتا۔ اگر آپ علیہ السلام دا غصہ دیکھا جائے اور برات کا اظہار دیکھا جائے، آپ کی ناراضگی دیکھی جائے بے نماز سے، تو آپ علیہ السلام اس طرح فرماندے نظر آتے ہیں۔ تسی اندازہ کرو جڑا نبی رحمت للعالمین نبی پتھر کھا کے بھی دعاواں دین والے، تواڈے میرے واسطے رات ساری قیام تے کھڑے ہو کے دعاواں کرنے والی ذات اور ہستی، جڑی کدی کسے تے بد دعا فوکیانہ جملے نہیں کسدی، او ہستی اور ذات بے نماز دے متعلق کتنی ناراضگی کا اظہار کر دی، حدیث سے غور کریے۔ نبی رحمت جناب محمد، ذرا سونے آواز نہ بولو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مصلی امامت دے کسی صحابی نو کھڑا کراں اور میں اگ دے انگارے لے کے انہاں گھراں وچ داخل ہو جاں جنہاں گھراں وچ جوان بوڑھے اور لیٹے ہوئے نے لوگ، نماز دا ٹائم ہو گیا، انہاں گھراں نو میں اگ لگا دیا۔ مینوں اتنے ناپسند نے او گھر او زمین تے رہن دا حق نہیں رکھدے جڑے نماز دے ٹائم وچ گھراں دے اندر بیٹھے ہیں۔ میرا دل کردے انہاں گھراں نو میں اگ لگا دیاں اگر بچیاں دا تے عورتاں دا مینوں ڈر نہ ہو۔ تسی اندازہ کرو ناراضگی کیسی ہے، اور رب العالمین دی ناراضگی کیسی ہے۔ اللہ اس بندے نو اپنی زمین تے پسند نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان رحمتی غالبت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، لیکن رب بے نماز کو زمین دی پشتے برداشت نہیں کرتا۔ جے ہوئے بندہ کھاوے رب دا دنیاوی مثال تو سمجھو نا، مرغی نو پاندا ہے بندہ دانے تے بگانے گھر جا کے دوے آنڈا تے بندے نو مرغی گوارا نہیں،
تو یار میں پیدائش تو پہلے تو لگ کے مردے دم تک کھائیے رب دا، پہنیے رب دا دیتا ہے، پیے رب دا دیتا ہے، تے رب دے سامنے ہی آکڑ جائیے، رب دے سامنے ہی نہ جھکیے۔ دس اس رب نو کتنا تیرے تے غصہ اور بے نماز تے غصہ ہوئے گا۔ جے بندگی نہ کرے نبی لوط دی بیوی تے اللہ نوک دار بارش برسا کے پتھراں دی اونوں ہلاک کو برباد کر دے۔ جے نہ کرے بندگی نبی نوح دا پتر تے اللہ پانی چکوتے دے دے کے غرق کر دوے، اس رب العالمین نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ یار ٹھنڈے دل نہ آج سوچ فیصلہ کر کے جا، جنہیں تیرا ساتھ ماں دے پیٹ چ بھی نہیں چھڈیا اوتھے تینوں رزق دتا ہی، تیرے واسطے راستے آسان کر کے دنیا تے آن دا انتظام و اہتمام کیتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، جس رب العالمین نے تیرے کھان واسطے ماں دے وجود دے چھاتی تے چشمے دو جاری کر دیتے نے، جس رب العالمین نے دھرتی نو تیرے واسطے خوراک دا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے، جس رب نے تینوں دودھ خالص لبن خالصاً پین واسطے مجھ دے تھلے 4 چشمے جاری کر دیتے نہیں، جس نے کھان واسطے پین واسطے ہر قسم دی تینوں نعمت عطا دیتی ہو، تینوں کھان واسطے تیرے وجود تے ہر نعمت نو پورا کر دیتا، اکھاں بصارت عطا کر دیتی ہو، کنا دی دے کے کان سماعت عطا کر دیتی ہو، دل دے کے دھڑکن عطا کر دیتی ہو، سانس دے کے چلن دا سلسلہ جاری ساری فرما دیتا ہو، جنہیں وجود دے کے تیرے وجود سے تقویت بخش دیتی ہو، اس رب دے سامنے جھکنا کیا تو پسند نہیں کرتا؟ میرے ویرا آج دے جمعے تے اپنی اصلاح کر کے اٹھ، اللہ جڑی بات ہو گئی ہے، آج تو بعد میں تہیا کرتا ہوں میرے اللہ، میں تیری بندگی نہیں میں چھٹا گا، تیرے سامنے جھکنا میں نہیں چھٹا گا۔ اللہ نو بندہ پسند ہی نہیں جڑا اللہ دی بندگی نہ کرے، اور اس کی اہمیت کے بعد ایک سمجھ لے میں تینوں دس دینا چاہنا ہوں، اللہ دی قسم تو اپنے وجود تے غور کر، رب دیاں نعمتاں نہیں تو شمار کر سکتا، جنیاں تینوں نعمتاں رب نے رب العالمین نے احکم الحاکمین نے خالق کل کائنات نے عطا کر دیتیاں نے، تو اپنے وجود تے غور کر لے، ادھر صحابی رسول تے غور کر لے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول صحابی آیا، فرمایا محبوب جی مینوں نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دیو۔ او ساتھی بھی اپنے دلاں دے اوتے دماغاں تے زور پاؤ، نکی نکی وجہ تو گل نماز نو گھراں چ ادا کرن والے ساتھی بھی خدا را میری بات نو موتبانہ گزارشانہ انداز نال سمجھنا ہے، تنقید دے انداز نال بات نو نہیں سمجھنا۔ آج کھڑے ہون دا مقصد اور ہمیشہ کھڑے ہون دا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کر کے اٹھا، تو اپنی اصلاح کر کے اٹھے، جے تینوں کچھ نہ پلے پوے، تو اپنی اصلاح نہ کرے، تو اعمال دے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے، پھر نہ میرا بیان کرن دا فائدہ ہے، تیرے سنن دا فائدہ ہے، فائدہ اس وقت ہے جے تو اپنے اصلاحانہ انداز نال سن کے اپنی اصلاح کر کے اللہ دے سامنے ریکویسٹ کر دے، اللہ جڑی ہو گئی یہ ہو گئی، آئی تو بعد تیرے نال میرا وعدہ ہے کہ میں آئی تو بعد جڑے کرن والے اللہ حکم دیتا ہے عمل او کراں گا، جے تو روک دیتا ہے اس تو میں بعد آ جاؤں گا۔ صحابی ہے محبوب جی مینوں اجازت دیجیے گھر نماز پڑھن دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو دس تیرا عذر کیے، میرے بھائی تو بھی عذر پیش کرتا ہے، اس عذر تے بھی غور کر لے، ٹھنڈے دل و دماغ نہ سوچ۔ عذر پیش کرنے والے نے سب تو پہلا عذر پیش کیتا، نبی پاک جی میں آکھاں تو نبی نہ ہاں، اور کر اپنی آنکھ دے اوتے، دھیان کر اپنی آنکھ دے اوتے، اللہ نے تینوں بصارت عطا کیتی ہو، رب دا شکر ادا کر۔ دوسرا عذر جڑا ہے وہ پیش کیتا ہے، محبوب جی میرے کول سواری موجود نہیں جنہوں میں بجا لواں او آ کے مسجد نبوی نے باہر کھڑی ہو جائے، میں اترا اور نماز ادا کر لا، میرے کول سواری موجود نہیں، تو رب دا شکر ادا کر، اللہ نے تینوں ہر قسم دی سواری بھی عطا کی تھی۔
تیسرا عذر جڑا اس نے پیش کیتا ہے اپنے عذر دا بھی اپنے عذر تے بھی غور کر لے اس صحابی دے عذر تے بھی غور کر لے تیسرا عذر جڑا اس صحابی نے پیش کیتا ہے محبوب جی میری اولاد نہیں جے اولاد ہوئے انہوں بجاواں تے نال پھڑ کے انگلی مینوں مسجد دی طرف لے کے آ جائے میری اولاد بھی نہیں مینوں گھر پڑھن دی نماز اجازت دے دیو اے نہیں آکھیا محبوب جی مینوں نماز دی چھٹی دے دیو میں فجر پڑھ لئیے مینوں 4 دی اجازت دے دیو میں ظہر پڑھ لئیے مینوں اگلیاں 3 دی اجازت دے دیو میں عصر پڑھ لئیے مینوں اگلیاں 2 دی اجازت دے دیو نہیں محبوب جی نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دیجئے فرمایا تیسری بات تو بعد چوتھا عذر محبوب جی ادھر آندیاں درندے نے راہ دے اندر کیتے اے نہ ہوئے مینوں نوچ لین مینوں نقصان پہنچان مینوں نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دیو پنجواں عذر محبوب جی رستے ہموار نہیں کتوں نیچا ہے دستا کتوں اونچا ہے رستہ کھجیاں دے درخت نے موجود تے لگدے نے منہ زخمی ہو دیندا ہے مینوں گھر پڑھن دی اجازت دے دیو محبوب نے فرمایا جا چلا جا تینوں اجازت ہے نماز گھر پڑھا دی واپس پلٹے آئے محبوب نے پھر آواز دیتی ہے فرمایا آ واپس میری پاس آن تیرے کنہ چ اذان دی آواز سنائی دیندی ہے نال اپنے اپنا محاسبہ کرنا ہے میرے کنہ چ مولوی صاحب دی اذان دی مؤذن دی آواز سنائی دیندی ہے فرمایا محبوب دی آواز سنائی دیندی ہے فرمایا جڑے کان وچ اذان دی آواز سنائی دیندی میں محمد نوں گھر پڑھن دی نماز اجازت دے ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ عذر ہن اپنے وجود دے اندر رکھ آندا جی میرا کام ہی نہیں کھلوندا کام کر لے جڑے ہوندے نہیں اللہ نے بھی تیرا پوچھ لینا ہے سارا حساب اگلی گل سنو نماز اتنا اہم فریضہ ہے جڑیاں بڑیاں عبادات نو روک دیندیاں نے ہن تو گل نال تقابل کرنا ہے اپنے کم نال تے گل نال تقابل کرنا ہے تینوں سمجھ آئے گی نماز دی اہمیت کی ہے تو آنا میں دکان تے بیٹھا میری دکان بند ہوئے گی میرا کاروبار دی ڈسٹربنگ ہوئے گی میں جناب اوتھے ٹیوبل چلا کے بیٹھا میں آواں گا میرے گھر تے ڈسٹربنگ میرے پانی دے اندر ڈسٹربنگ ہوئے گی اس بات تے غور کر لے تنقید نہیں اصلاح ہے دل دا ٹکڑا اتنے سامنے رکھ رہے ہیں بیت اللہ دے اندر طواف دی اجازت طلوع سورج طلوع ہوندا ہے اس ٹائم بھی اجازت ہے زوال دے ٹائم تے جدوں سورج آندا ہے عام علاقیاں دے اندر عبادات نو روک دیتا جاندا ہے اوتھے پھر بھی طواف دی اجازت ہے اسی طرح جدوں سورج غروب ہو رہا ہوندا ہے اس ٹائم نماز پڑھن دی ممانعت ہے لیکن بیت اللہ دی پھر بھی طواف ہو رہا ہوندا ہے انہاں ساری وجوہات دی بنا تے طواف جاری ہے جدوں نماز دا موقع آیا ہے اللہ نے آکھے اس طواف نو بھی روک دے ہن نماز دا ویلا آ گیا ادھر طواف رک جائے ایتھے تیرا کام نہ رکے اوتھے طواف رک جائے تیرا ایتھے کام نہ رکے اوتھے طواف بند ہو جائے ایتھے تیری دکان بند نہ ہوئے اوتھے جناب طواف بند ہو جائے جڑا تینا ٹائماں تے بند نہیں اس ٹائم تے بند ہو جائے تیرا پانی نہ بند ہوئے سوچی یار ذرا دھیان کر میرا میرا اصلاح کر لے اپنی بے کنا نقصان ہی بے نماز بندے دی دنیا جڑی ہے او بے چین والی ہے او دی زندگی بے چین درندیاں والی زندگی اس بندے دی او بندہ آیا نہ آیا برابر اس دنیا تے آئیے قرآن اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا سنیے ذرا قرآن اللہ فرماندے نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا جڑے پہلے لوگ گزر چکے انہاں نمازاں نوں ضائع کیتا ہے تے اپنی خواہشات دی تابعداری کیتی ہے اللہ پاک نے انہاں نوں جہنم دے اندر غیا دے اندر سٹ دیتا ہے اب ایک نماز پڑھن دے نقصان ہے تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا ایک ایک نقصان ہو اپنے دین دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا پھر سوچ فیصلہ تو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی گھر دے اندر مرد دی کوئی نماز نہیں ہے بات پکی ہے پکی ٹھکی بات ہے بغیر عذر تو مرد دی نماز گھر دے اندر کوئی نہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے
پہلا نقصان کی ہے جڑے کام تو بچاندے اپنے آپ نو نماز چھڑدا ہے اللہ آندے نے او کام تیرا میں برباد کراں گا پہلا مقام سن لے پہلا نقصان سن لے بے نماز دا انجام سن لے اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اللہ فرماندے نے جڑا اراض کردے ساڈے ذکر تو ساڈی نماز تو اراض کردا ہے یہ اراض تا کر رہا ہے جے میں بند کر کے جاواں گا تے میری گھاٹا پے جائے گا معیشت دے اندر گھاٹا پے جائے گا روزی اندر گھاٹا پے جائے گا اللہ دے نا تو بند کر نہ ذرا دکان بند کر میرے واسطے بند کیتی ہو تے میں ویکھی تیری معیشت نو باہر کر دیاں گا جے دکان دی سوچتے رہیا جے جناب تجارت دی سوچتے رہیا جے زراعت دی سوچتے رہیا پھر ویکھ لا میں کی کراں گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا میں تیری معیشت کو تنگ کر دیاں گا تیرے کول مال ہوئے گا لیکن مال چ برکت نہیں ہوئے گی تیرے کول مال ہوئے گا لیکن تیرے واسطے وبال ہوئے گا تیرے کول اولاد ہوئے گی لیکن تیرے واسطے وبال ہوئے گی تیرے کول یہ چیزاں ہون گیاں رحمت نہیں ہوئے گی یہ زحمت دا سبب اور ذریعہ بنے گی یہ مال تیرے واسطے سکھ دا ذریعہ نہیں دکھ دا ذریعہ بنے گا نجات دا ذریعہ نہیں بلکہ پکڑ دا ذریعہ بنے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا تیری معیشت نو میں تنگ کر دیاں گا تیرے کول مال ہوئے گا لیکن ڈاکٹر آکھن گے تو آپ لاشا نہیں کھانی تیرے کول چیز سامنے ہوئے گی لیکن تینو کھان دی جڑی ڈاکٹر اجازت نہیں دین گے تیری معیشت تنگ کر دیاں گا تینو ایویں بیماریاں لا دیاں گا تیری معیشت تنگ کر دیاں گا تو کھا نہیں سکے گا انہاں چیزاں نوں اے معیشت تنگ ہن اپنا محاسبہ کر جھانک اپنے اندر کنیاں ایسیاں چیزاں نے جنہاں ڈاکٹراں سانوں منع کر دتیاں نے کنیاں لوگاں کول مال ہے لیکن سکون دا باعث نہیں تو سمجھدا ہے میں سمجھدا ہاں کہ مال دے اندر سکون ہے اللہ نے اس سکون رکھیا ہی نہیں میں نماز تے سکون رکھیا سکون لینا ہی تے نماز پڑھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تیرے دلاں دا اطمینان میں اپنے ذکر دے اندر رکھ دیتا ہے گویا کہ جڑا بندہ بے نماز ہے ایسے بندے دی معیشت تنگ کر دیتا ہے رب العالمین ہنے تسی سوچو گے ہن کئی بے نماز ہیں انہاں بڑا مال ہے لیکن نال سوچ اس مال چ برکت نہیں یہ اولاد تے خرچ کردے اولاد وبال جان بن جاندی ہے انسان واسطے جتے خرچ کردے ہیں وبال جان ہے اور یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں ونحشره یوم القیامت اعمی قیامت والے دن انو اندھیاں کر کے اٹھاواں اندھیاں کر کے اٹھاواں اے کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی اللہ دنیا دی ساریاں چلاکیاں جاندا سی دنیا تے میں ویندا سی میری اکھ کھلوندی نہیں سی اللہ اے کی فرمایا جڑا ساڈے ذکر تو ساڈی نماز تو اراض کر گیا اونوں قیامت دا دن حق کی حاصل نہیں کہ وہ بنائی لے کے اٹھے اسی دی بنائی کی چھین لیا اے بے نماز دا انجام قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اسی تے تیار دی پانچ چھڑ کے بڑے تسلی نال حدیث سے غور کیجئے بے نماز دا عمل ہلاک ہے جڑا بے نماز ہے نا بے نماز ساریاں چھڈن والا نہیں ایک نماز جان کے چھڈن والا او دے بارے حدیث تے غور کیجئے سیدنا برادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فرمایا کی حدیث تے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله جس بندے نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دتی او دے سارے پچھلے عمل اللہ ہلاک کر دے گا سوچو کنیاں عصراں چھڈی بیٹھے ہیں کنیاں نمازاں چھڈی بیٹھے ہیں
اور حدیث نے غور کر، اے مال سوار دیا، اولاد سوار دیا تو نماز چھڑتا ہے اثر دی۔ حدیث نے غور کر لیا، فرمایا من فاتتو صلاۃ العصر مطیر اہلہ ومالہ، جیڑی اولاد واسطے تو اے مال کٹھا کردا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک نماز چھڈی ہو تیری تیرا مال بھی ہلاک ہو گیا، تیری اولاد بھی ہلاک ہو گئی، تیرا اہل و عیال ہلاک ہو گیا جن نے ایک نماز جان کے چھڑ دیتی۔ سوچ میرے بھائی، محاسبہ کر اپنا، انہاں چیزاں تے توجہ کر۔ حدیث آندی ہے اس بندے دی دنیا بھی ہلاک کے، اولا مال بھی ہلاک کے، اولا عمل بھی ہلاک کے، اولی اولاد ہلاک کے۔ آندھے جی میں کوئی ٹائم نہیں ہے جی تو میں آ نہیں سکتا، میں کر نہیں سکتا۔ کیڑا دنیا دا کام جڑا تو نہیں کر سکتا؟ ہر کام دنیا دا تو کرنا ہے، لیکن رب والی آندھا میں کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، وہ بندہ گناہاں تو پاک نہیں ہو سکتا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور لتھڑیا ہے پلید گناہاں دے اندر لتھڑیا ہے۔ قرآن سنیے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ او فلاح پا گیا جنہیں اپنا تزکیہ کیا ہے، تزکا وذکر اسم ربہ، اللہ کا نام لیا ہے، فصلی نماز پڑھی ہے گناہوں تو پاک، اس نے اپنے آپ کو کیتا ہے جنہیں نماز آگے ادا کی تھی۔ جن نماز پڑھی نہیں وہ بندہ گناہوں تو پاک نہیں۔ یہ بات یاد رکھ دو۔ یہ قرآن دے فیصلے نے جنیاں گلاں نے نا، جنیاں گلاں ساڑیاں ڈھیلاں نے، ساڑے انداز نے، لیکن اللہ نے اس انداز نہیں ویکھے، اللہ نماز معاف نہیں کی تھی۔ اور غور کرو شریعت نماز دے متعلق کتنی اساس ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں بیمار ہاں، اللہ دے تو بیمار ہے، جے تو کھڑا ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتا، ڈھیل ضرور ہے، لچک ضرور ہے، لیکن معافی نہیں۔ تو اپنے وجود دے بھی غور کر لے، بیمار نہیں پھر بھی نماز چھڑتا ہے۔ اللہ دے بیمار ہے، بیمار ہونے دے باوجود جے کھڑا ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتا، پھر بیٹھ کے نماز ادا کر لے۔ جے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ میں بیمار ہاں، میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، یا اللہ میرا سر درد ہے تو میں گھر ہی پڑھ لواں نماز ہے، میرا پیٹ درد ہے اللہ میں گھر ہی نماز پڑھ لواں، میرا جی لک درد ہے اس واسطے میں نماز چھڈ ہی دینا وا۔ اب ایک ذرا غور کر لے، جے کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ جی میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بندیا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یا جے تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حدیث غور کر لے، فرمایا لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ جی معافی بھی ہے، فرمایا نہیں معافی نہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ جے لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تے ہاتھ دے اشارے نہ نماز پڑھ لے، اللہ جی میری کیفیت نہیں ہے کہ میں لیٹ کے تے ہاتھ دا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا جے ہاتھ دا اشارہ نہیں کر سکتا تے اکھ دا اشارہ تے کر سکتا ہے، اکھ دا اشارہ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نماز دی معافی نہیں۔ اللہ جی میں بیمار ہاں، میں پانی نو ہاتھ نہیں لا سکتا، فرمایا پھر بھی کوئی گل نہیں، لیکن نماز دی چھوٹ نہیں، تینوں نماز دی اجازت نہیں۔ یار کتوں نماز دی اجازتاں لیاں نے، ایک پڑھ تے باقیاں چھڈ لیاں ساریاں، اے اجازتاں شریعت نے نہیں دتیاں، رب العالمین نے تانوں مینوں اجازتاں نہیں دتیاں۔ فرمایا جے تو پانی نو ہاتھ نہیں لا سکتا تیمم کر کے پڑھ لے، لیکن چھوٹ کوئی نہیں جے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ جی سردی بڑی ہے تے میں جناب اپنے پیر جڑے نے انہاں نوں بھگو نہیں سکدا، فرمایا ایک واری وضو کر کے تے تو جراباں پہن لا، دے اندر 5 واری اودے اوتے مسح کر کے پڑھ لا، لیکن نماز دی چھوٹ نہیں۔ فرمایا اللہ جی میرا سر درد کردا، فرمایا ایک واری مسح کر کے پگڑی پہن لا، ٹوپی پہن لا، اودے اوتے مسح کر لے، میں تیری نماز قبول کر لواں گا، لیکن نماز دے اندر چھوٹ نہیں۔ اللہ جی میں مسافر ہاں، میں مسافر ہاں، فرمایا کوئی گل نہیں، 2 نمازاں کٹھیاں کر لے، تینوں پر معافی نہیں ہے، زور سر کٹھی کر لے، مغرب عشاء کٹھی کر لے، لیکن تینوں معافی نہیں ہے۔ اللہ جی میں تھکیا ٹوٹیا مسافر رستے دے اندر کنے کلومیٹر دا سفر کردا آ رہا، اللہ دا
کوئی بندیاں گل نہیں تو 4 رکعتاں دی بجائے 2 پڑھ لے میں تیریاں قبول کر لواں گا لیکن تینوں معافی نہیں ہے اسی طرح جے مسافر ہے تے میں تھکیا 2 رکعتاں پڑھ لے تے معافی جڑی ہے نہیں ہے نماز اللہ جی میں عورت ذات خواتین ذرا بات تے غور کرو اللہ جی میں عورت ذات میرا بچہ ہے میں کچھ رونا نہیں ہے میں چوڑیوں لا کے رکھ دیا تے میرا بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے اللہ نے تیرے بچے دا رونا مینوں پسند نہیں آندا جا تینوں میں چھوٹ دینا عورت ذات تو ایویں کر لے بچہ چک لے تے نال نماز پڑھی جا نالے بچے نوں چپ کرائی جا بچے نوں چپ کے نماز پڑھنی پوے تو نماز پڑھ لے لیکن نماز نہیں چھڈنی اللہ جی میرا بچہ چھوٹا دودھ پیندا ہے پیشاب کردا ہے بار بار میرے کولوں کپڑے نہیں بدلے جاندے اچھا تیرے کولوں کپڑے نہیں بدلے جاندے وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ تو جناب چھٹے مار کے نماز پڑھ لے اللہ میں میدان جنگ دے اندر ہاں سامنے کافر موجود نے اللہ نے 4 نہیں پڑھ سکتا رکھتا 3 پڑھ لے لیکن تینوں معافی نہیں اللہ جی جان دا خطرہ ہے فرمایا 3 نہیں پڑھ سکتا 2 رکعتاں پڑھ لے یہ تو 2 نہیں پڑھ سکتا 1 رکعت پڑھ لے پڑھنی ضرور ہے یہ تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا سامنے تیر تلوار آ رہی 1 رکعت چل دیاں سجدہ تو کر لے قبول کر لینا میں رب العالمین دا کام ہے لیکن معافی نہیں نماز دی معافی نہیں نماز دی اب ایک نہ نماز بے نماز بندہ جڑا ہے او دی موت بھی بڑی سخت ہویا کر دی ہے یہ چاہنا ہے موت دیاں سختیاں تو بچنا پھر میرے میرا نمازی بن جا نماز پڑھیا کر 5 وقت دی اج عجیب اصول آ گیا عجیب طریقہ کار آ گیا جڑا پڑھن والا ہے او دے تنقید ہے لیکن اپنا اندر نہیں جاگدا انگلا چک چک ماردا اگلے تے او جی تو نہیں پڑھدا تو نہیں کردا تو جناب او بڑا میں ویکھے نمازی نہ میرے ویرا اپنے اندر جان کے ویکھ جڑا بندہ بے نماز دی موت بڑی سخت آئے گی قرآن سن لے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق اے ہن جناب مزے بستر تے لیٹے آئے وفات دے بستر تے لیٹے ہویا ہے مگر موت انسان دا موت دا وقت نیڑے آ ایتھے آ کے ہنسلی چ جان پھس گئی اس بے نماز دی ہنسلی چ جان پھس گئی ہے ہن اللہ نے والتفت الساق بالساق اے پیڑی نال ایڑی ماردا ہے پیڑی نال پیڑی ماردا ہے لیکن جان نہیں جاندی پئی اے تو جناب نکلدی نہیں پئی روح نکلدی نہیں پئی تے ہنسلی چ جا کے اڑ گئی ہے اے ہاتھ ماردا ہے پیر ماردا ہے تلیاں ماردا ہے تلیاں ماردا ہے ایک ساں آندا ہے ایک جاندا ہے رنگ بدلیا ہویا ہے چہرے دا لیکن جان نہیں نکلدی پئی طبیب کول کڑے ڈاکٹر کولوں بلاندا ہے آندا یار پی ایچ ڈی ڈاکٹراں نوں بلا لو یار او فلاں دم کرن والے پیر صاحب نوں بلا لو فلاں مریض صاحب نوں بلا لو یہ سارے آ جاندے لین بنا کے کھڑے ہو جاندے نے ایک ویندا ہے دوجا ویندا ہے تیجا ویندا ہے غور کر میری گل تے میری ریکویسٹ تے غور کر لے رات موت دی سختی بڑی سخت ہے یہ ایسی سختی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سختی آئی اتنی نیک ہستی تے جدوں اس موت دی سختی آئی اما عائشہ فرماندیاں نے پہلے میں سوچدی ہوندی سی موت دی سختی کوئی سختی نہیں جدوں میں محبوب تے موت دی سختی ویکھی تے میں حیران رہ گئی کہ اتنی سخت موت دی سختی ہے اتنا موت دی سختی حلق دے اندر جان پسی ہے یہ ڈاکٹر طبیب مشورہ مشاورت کرن تو بعد پتہ کی آندے نے سچ گل پوچھو نا انہیں زندگی اندر کوئی ایسا گناہ کیتا ہے جس گناہ دی وجہ تو ایدی موت جڑی ہے تے ہنسلی چ پھس گئی ہے جان جڑی تے پھس گئی ہے نکلدا نام نہیں لین دئی اللہ جی یہ ڈاکٹر طبیب نہیں دسدے پے تسی دسو کی وجہ ہے کیوں نہیں دی جان نکلدی فرمایا فلا صدق ولا صلی انہیں نہ نماز پڑھی دن کی اندر نہ سچ بولیا ہے جدو انہوں نماز دا کیا جاندہ سی ولیکن کذبا وتولا پیٹ پھیر کے توڑا لاندا سی جھٹ لاندا سی مینوں فلاں مسئلہ ہے مینوں فلاں مسئلہ ہے یہ سارے بہانے پیش کردا سیگا اللہ دے نے چک ہن اپنی موت دا ذائقہ چک نہ ذرا موت دا مزہ چک لے ادو آرزواں رہ جانی انسان دیاں انسان نے آکھنا تا اذا جا احدهم الموت قال رب
ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. جدو موت دے فرشتے نے ویکھ لینا ہے انہیں ڈرونی شکل اندر آنا ہے انہیں جدو ویکھنا ہے انہیں آنکھاں کھلیاں رہ جانیاں نے انہیں آکھنا یا اللہ ایک موقع دے دے اللہ کے گلا اے آگے گا شاید میں عمل کر لا. اللہ اندے نے یہ ساڑھا قانونی اصولی نہیں یار اس ویلے تو پہلے اس موت دی سختی تو بچنا چاہنا ہی دیا. اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جا رکو کر رب دے سامنے سجدہ کر لے. بے نماز دی قبر بھی بڑی گندی ہوتی ہے اور یاد رکھ لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامتیاں گاٹیاں چوگلیاں گاٹیاں جو سب نالوں کرونی تے ڈرونی جیڑی گاٹی ہے وہ قبر دی گاٹی ہے. گاٹی اس گاٹی دے اندر بے نماز دا انجام کی ذرا غور کرنا. شیخ عبدالغفور رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے شیخ الحدیث گزرے نے. انہاں کو ایک بندہ آیا اس بندے نو ویکھیا نہ تے حیران رہ کے نماز پڑھن آیا. انہوں پوچھا یار تو تے کدی نماز دا نام بھی نہیں سی لیا تو تے کدی مسجد دی طرف آیا بھی نہیں سی اج کی انداز بن گیا ہے کہ میں تینوں ٹھوکر لگ گئی ہے تو مسجد دی طرف آ گیا. ویکھ موت جڑا بندہ بے نماز ہے دی قبر کتنی سخت ہے. اور کر لے توجہ کر لینا اے اندر شیخ صاحب میں تینوں واقعہ سنانا میرے نال ہویا کی ہے میرے نال بیتی کی ہے. جڑا بندہ بے نماز دی قبر بھی گندی ہے غور کر لے. اے اندر شیخ صاحب میں قبراں کھودیا کردا سی میں دو جناب اسی بندے سا قبراں کھودیا کردے سا ساڈے کار قبرستان دے نال سن اسی قبراں کھودیا کردے سا. ایک دن ایک ڈرایا کہ دو قبراں کھودنیاں نے تسی اسی صبح تو لگ کے دوپہر تک جناب قبراں کھودنیاں شروع کیتیاں تے قبراں کھودے جا رہے ہیں تھک ٹوٹ گئے ہیں. ہن دوسرا ساتھی پتہ کی آندا یار میں چلدا واں گھر نو تو وہ جڑے بندے نے نا جنہاں نے قبراں کھدوائیاں نے او آن کے اپنے میت دفنان کے تو انہاں کولوں اجرت لے لئی پھر آپاں اجرت جڑی ہے او تقسیم کر لواں گے. اے ہن ایک بندہ چلا گیا ہے تے اے اندر جڑا بندہ شیخ صاحب نوں واقعہ سناندا ہے او اندر قبراں کھود کے تے قبراں دا دلوں ڈر جڑا ہے او نکل گیا سی. دلاں چوں ڈر نکل چکیا سی. میں قبر کھودی تے بڑی سخت جون جولائی دی گرمی سی. آندا کی ہے میں سوچیا یار قبر کھودی پئی تے چٹ قبر دے اندر لیٹ کے آرام کر لینے ہاں. اس طرح کر کے قبر دے اندر لیٹ گیا. آندا میں پہلی قبر دے اندر لیٹیا تے میری اگ لگی آ تے مینوں اگ دی محسوس ہوئی ہے. اگ پچھو ٹھوئے جڑے مینوں محسوس ہونے شروع ہو گئے. مینوں ایویں لگا جویں مینوں اگ جڑے نام اگ جڑی ہے اودی تپش لگ رہی ہے. پٹھوئے جڑے نے مینوں ڈنگ مار دے پے نے. سپ جڑا مینوں ڈنگ مار دے آندا میری اگ کھلی. میں جلدی جلدی اٹھیا میں جلدی جلدی اٹھ کے دوسری قبر دے اندر گیا ہاں. میں آکھیا یار اس قبر دے اندر لیٹ جانے ہاں. اس قبر دے اندر لیٹ گیا ہے. آندا میں اس قبر دے اندر لیٹیا تے بڑی راحت مینوں محسوس ہوئی بڑا سکون محسوس ہویا. اس طرح جس میں کنڈیشن جناب جگہ تے آ کے پے گیا ول میں کہندا میرے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہویا. میں اس طرح سو گیا کہ جنازے والے آئے انہاں جنازہ پڑھایا میت دا جنازہ پڑھایا تے قبر دے کول آ گئے. میں ستا پیا راحت دی نیند انہاں مینوں پھڑ کے ہلایا تے انہاں آکھیا ساڈی قبر کیڑی ہے. آندے جڑا جہدے وچ عذاب سی میں دسیا او آ تہاڈی ہے. کہنا اس دے اندر میت لٹا دتی گئی. تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ آیا تے او جناب میت اس دے اندر ڈال دتی گئی جس بڑا راحت اور سکون محسوس ہویا. آندے میرے دل کہنا میرے دل وچ کھٹکا پیدا ہو گیا یار پتہ نہیں کی وجہ ہے جس وجہ تو ایتھے اگ دا عذاب اوتھے راحت اور سکون اور اطمینان محسوس ہویا ہے. آندا میں پوچھدیاں پچھاندیاں انہاں نوں پوچھیا گل جڑی وچوں لبھن دی کوشش کیتی تے گل کی لبھی ہے. گل اے لبھی ہے جدے وچ اگ سی دوویں سن محسوس ہوندے. آندا بے نماز سی دولت مند ضرور سی عیاش ضرور سی بے نماز بھی نال سی سارے کام کرن والا سی. اللہ نے دنیا تے وکھا دتا ہے جڑا بے نماز ہے او دا عبرت او دا نشان عبرت دا اے او عبرت دا نشان اللہ نے دنیا تے بنا دیتا ہے. آندا میں دوسرے دا پوچھیا تے آندا او 5 وقت دا نمازی قریب دیا کنگال جیا بندہ ہے تے بس اللہ دے سامنے سجدہ کرن والا ہے. گویا کہ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک اس بندے دی
قبر جڑی اس نو گندیا کر دیندا ہے قبر دے ٹھوئے اللہ پاک او جڑا ہے لا دیندا ہے مسلط کر دیندا ہے اسی طرح سب مسلط کر دیندا ہے اور نبی علیہ السلام دی حدیث تے غور کر لے آ سب جڑا ہے دنیا داری والا سب ہے جڑا ساڈے کول جنی اے تے دنیا تے پھردا ہے سب اگر او کسی چیز دے اوتوں دی گزرے او چیز نو بندہ ہاتھ لاوے اس دی وس انسان دے وجود نو چڑھ جاندی ہے اتنی جناب گرمی ہے اتنی سختی ہے اس سانپ دے زہر دی تے نبی علیہ السلام فرماتے نے جڑے قبراں اندر سانپ ہونے نے او اونٹاں دیاں کوہاناں دی طرح ہونے نے جویں اونٹ دی گردن موٹی ہوندی ہے اتنے موٹے سانپ ہونے نے جدوں نے ایک واری ٹسنا ہے 40 سال تک او دے ٹسن دی زہر جڑی انسان نو محسوس ہوندی رہنی ہے اے بے نماز انجام قرآن کی کیا رہا ہے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا تو اٹھ کے جدو انہیں قبرستان جو نکل کے حشر دے میدان چ جانا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح محبوب فرماندے نے سب تو پہلے نماز دے متعلق سوال ہونا ہے یہ ادی نماز صحیح ہوئی تے کامیاب ہے کامران ہے یہ ادی نماز صحیح نہ ہوئی یہ سارے معاملات خراب ہو جانے نے میں اللہ کا واسطہ لے کے کہاں گا یار نماز پڑھیا کر کھاویں رب دا سر رب دے سامنے نہ جھکاویں کھاویں رب دا پیویں رب دا تے سر نہ جھکاویں ایسے سر دا فائدہ کیا ہے ایسے جین دا فائدہ کیا مقصد تو کیوں ہٹ گیا ہے آج اپنے مقصد دی طرف جڑا مقصد واسطے اللہ نے تینوں مینوں بھیجا ہے ایک اور حدیث سے غور کر لے جڑی صحیح البخاری اندر ہے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دی خواب بیان کر دینے محبوب فرماندے نے اس طرح کر کے دو فرشتے آئے نے منوں لے کے جا رہے ہیں اور انبیاء دے خواب وہی ہویا کر دیے دین ہویا کردا ہے اس طرح کر کے لے کے جا رہے ہیں بڑی مشکل نہ میں پہاڑی چڑھیا ہاں پہاڑی دی پچھلی سائڈ تے میں کی ویکھیا ہے ایک بندہ زمین تے میرے توجہ کر نظر آ دھیان نال اکھاں چوک نہ میرے طرف دیکھ نظر آ اب ایک اس طرح کر کے بندہ لٹایا ہوا ہے فرشتے نے ایک بندہ لٹایا ہے اور دے ساتھ تے پاری پر کم پتھر جڑا ہے وہ اس طرح کر کے اس نے پکڑے ہے اس طرح کر کے چھڑ دا ہے یہ تھلے لیٹیا ہے سر تے بجدا ہے انہاں سر کیما ہو جاندا ہے پتھر گر کے جا کے دور چلا جاندا ہے دور ڈگ جاندا ہے جدوں دور ڈگ جاندا ہے فرشتہ اس نوں چکن واسطے جاندا ہے دوبارہ چوک کے لیا کے دوبارہ جناب چلو اس طرح کر کے چوکدا ہے انہاں سر پھر درست ہو جاندا ہے صحیح ہو جاندا ہے یہ پھر سٹدا ہے پتھر جناب زمین تے لگ کے یہ سر تے لگ کے دا سر کیما بن کے تے دور جا کے ڈگدا ہے پتھر یہ ایک درواری نہیں دو باری نہیں محبوب فرماندے نے او فرشتہ اودی ڈیوٹی لگ گئی ہے ہمیشہ واسطے انہیں یہی کرنا ہے محبوب فرماندے نے میں جبریل نو آکھیا فقلت من هؤلاء یا جبریل اے جبریل کیڑا بد نصیب بندہ ہے یہ کیڑا بدبخت بندہ ہے جنوں ہمیشہ واسطے یہ عذاب دیتا جا رہا ہے فرمایا محبوب جی دے دو قصور نے ایک قصور قرآن پڑھدا سی قرآن تے عمل نہیں سی کردا دوسرے نمبر تے اے نماز نہیں سی پڑھدا اس واسطے نو عذاب دیتا جا رہا ہے ہن رک کے سوچ سر نو درد ہوئے نا پورا وجود اس طرف ہوتا ہے پورا وجود اس طرف ہوتا ہے ماڑی کی درد ہوئے تو جدو سر تے پتھر سٹیا جانا ہے سر نے کیما بن جانا ہے دس اس وقت درد دا عالم کی ہوگا اپنے اندر چانگ میرے ویر چانگ زندگی ایویں نہ ابارہ بسر کر اللہ دے سامنے جھکا کے بسر کر لے اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ کہنا لوگاں ضائع کی تے غور آیت قرآن کی غور کیجئے ضلالت اس بندے واسطے مت سمجھو نبی علیہ السلام تے امتیاں تے ساڈی نجات دے نہیں امتی
پچھان ہونی ہوتی ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے حدیث دے غور کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہنے لگے محبوب جی اسی تانوں ویکھیا تسی سانوں ویکھیا قیامت والے دن پہچان ہو جائے گی لیکن جڑے اگے آن والے لوگ نے انہاں نوں تسی نہیں پہچانیا تسی نہیں ویکھیا تے تسی کیویں پہچان کر سکو گے محبوب نے مثال دے کے بات سمجھائی فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء جویں ایک میدان دے اندر سارے سیاہ گھوڑے ہون ایک گھوڑا ایسا ہے جے پانچ کلیان چمکدے ہون سفید ہون پشانی اور چاروں پاؤں جڑے نے وہ سفید ہون میرے صحابہ ان سارے گھوڑیاں جو پہچانن جو کوئی مشکل پیش کوئی دقت پیش آئے گی کہنے لگے محبوب جی یہ دقت پیش نہیں آئی یہ سیدھا اپنا گھوڑا جڑا ہے وہ پہچان لواں گے فرمایا ایویں ہی میں اپنے امتیاں نوں پہچاناں گا انہاں دے وجود اعضاء چمکدے ہون گے میں ویکھ کے پہچانا چاہواں گا آ میرا امتی ہے آ میرا امتی ہے تے جیڑا بندہ نماز نہ پڑھدا ہویا قیامت والے دن محبوب نے انہوں نہیں پہچاننا پہچان اس چیز دے کہ نماز پڑھ وضو کرے گا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے گا وضو کر کے نماز پڑھے گا تے قیامت والے دن جڑی یہ پہچان ہو جائے گی قرآن کا ایک اور مقام سن لے بے نماز واسطے ذلت اور رسوائی کیسی ہوئے گی قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون اللہ فرماندے نے حدیث سے بھی غور نال کر لے اللہ قیامت والے دن اس طرح کر کے عرش بری تے ہون گے اللہ پاک عرش بری تے ہون گے تے اپنی پنڈلی جڑی اونوں برہنا کرن گے اپنی پنڈلی نوں ننگیا کر دین گے جدوں پنڈلی ننگیا ہوئے گی ساری کائنات ویکھدی ہوئے گی جڑے رب دے سامنے جھکدے ہوئے او فوراً سجدہ ریز ہو جان گے او سجدے اندر چلے جان گے اللہ نوں سجدہ کرن گے تے جڑے آکڑ کر دے رہے دنیا دے بھی کمرہ لفیاں نا مولوی کہندے رہے نماز پڑھ لیا مولوی صاحب تسی پڑھو ساڈی خیر ہے ایتھے چکاؤ نہ کیتا اپنی کمرہ نہ چکائیاں سریے پائے رکھے اپنی کمرہ دے اندر پھٹیاں جناب آکڑیاں رکھیاں اپنی ایدا ہونی ہے قیامت والے دن انہاں لوگاں جنہاں نمازاں پڑھیاں ہونیاں نے انہاں نے تے سجدہ کر لینا ہے جنہاں آکھنا ہے کم نہیں مینوں تے کم دی لوڑ سی نہ فلاں کم کردا سی انہاں وی آکھنا بھج کے نہ رل کے اسی بھی سجدہ کر لئیے لیکن انہاں سجدہ کرن لگنا ہے انہاں دیاں اوہی آکڑاں جڑیاں برقرار رب نے رکھنیاں نے اوہی سریے گردناں دوبارہ پا دینے نے اوہی جناب انہاں لپن دی کوشش کرنی ہے لیکن لپیا نہیں جانا اللہ فرماندے نے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ انہاں دے چہرے مرجھا جانے نے چہریاں تے سیاہی چھا جانی ہے ابصار اکھاں جھک جانیاں نے ترهقهم ذلہ ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر بن جانی ہے انہاں ایویں سٹ لینے نے سر وقد كانوا يدعون اللہ دے نے انہاں نوں طاقت ہی نہیں ہونی فلا یستطیعون انہاں نوں طاقت نہیں ہونی جھکن دی بے نماز واسطے محشر دا میدان ذلت اور رسوائی دا سبب ہے بے نماز محبوب دے سامنے ذلیل ہے بے نماز جڑا ہے اقوام الناس دے سامنے ذلیل ہے بے نماز صحابہ کرام دے سامنے ذلیل ہے ساری کائنات ہونی ہے تے انہیں جھکنا ہے لیکن جھک نہیں سکنا اس ذلت تو اس رسوائی تو آج 100-200 بندہ سامنے ہوئے انسان دا نتیجہ اوٹ ہونا ہوئے تے بندہ بڑے پریشان ہوتا ہے دل دک دک کرتا ہے انسان کا بڑا پریشان ہوتا پسینے اندر شرابور ہوتا ہے یار یہ فیصلہ چکا ہو جائے کتے سیمبلی آگئی تے میرے دوست آگے آکھنا یار تو تے ساری زندگی جڑی یہ گال کے آگے آئے ہیں سوچ تے ساری کائنات ہے تے محبوب نے جنہاں نال محبت دے دعوے کردا ہے اٹھے جے تیریاں
لبریاں آ گئیاں تینوں جناب دوسری سائڈ دے بھیج دیتا گیا تیرے بارے فیصلہ ہو گیا ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن گئی تے پھر سوچ کی کرے گا تے کدھر منہ کھائے گا آ جا نماز پڑھیا کر نماز نہ چھڈ بے نماز بندے نو اللہ نے بے دین آکھیا ہے بلکہ نمازی بندے نو بے دین آکھیا ہے بے نماز نو بے دین نہیں آکھیا نمازی بندے نو کیڑا نمازی جڑا بے دین ہے اللہ دے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین بے دین اوئے جڑا بندہ نماز نو لیٹ کر کے تے نماز سستی کر کے ادا کردا ہے میں تے نہ فتوا لایا ہو کہ تسی سانو بے دین آ دیتا ہے قرآن دی سورت پڑھ ترجمہ ہمیں نہ ہوئے تو انہوں پڑھ نمازی بندہ جڑا پانے ماردا ہے او میں تے کام کا فلاں کام گیا سی میں تو فلاں کام سی میرا تو پانی لگا ہویا سی میں تاں میں کیتی ہے میں تے فلاں کردا سی میری دکان کھلی تھی میں تاں میں کردا سی اللہ نے کبے میں دیندار ہاں اللہ نے میرے نزدیک بندہ دیندار ہے ہی نہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑا نماز نو بے ٹائما سست ہو کے پڑھے او بے دین ہے تے جڑا پڑھے ہی نہ او پکا دیندار ہے او پکا دیندار ہے میں جدی پشتی مسلمان ہاں تے میں مسلمان ہی ہاں میں ایک بھی نہ پڑھا نماز تب بھی مسلمان اور محاسبہ کر میرے ویر ایک کہاوت سامنے ہے گل بناوٹی ہے برحال سمجھان واسطے کون کرن لگا بادشاہ سی نا بادشاہ نے آکھیا گل ہے کہ تانوں میں بادشاہ ساری عطا کرنی ہے بندہ ایک رات مینوں دوے ایک رات مینوں دے دے تے میں بادشاہ دینی بندے بڑے بڑے آئے انہاں کہا رات کیڑی ہے ایک رات دینی ہے تے بادشاہ لبڑی اس نالوں وڈی چیز کیڑی ہے لبڑی چاہیے بادشاہ دا ہر بندہ متلاشی ہے کہ سانو بادشاہ مل جائے ایک رات کٹ لیں گے اوکے سو کے بادشاہ لب جائے انہیں نہ لگ میرے حال دیکھو تسی ادھر میرے حال دیکھو دھیان کرو انہیں نہ لگ قبر کھدوائی ہے قبر کھدوا لی قبر کھدوا کے نا رکھی ہوئے نے آکھیا بات ایک دینی ہے لیکن نگاہنی ہے قبر دے اندر نگاہنی ہے قبر دے اندر اگلے دن جڑا زندہ واپس اٹھ پیا اونوں بادشاہ مل جائے ہن بڑے بڑے بندے آن تے قبر دیکھ کے واپس لوٹ جان بڑے بڑے آن قبر دیکھ کے واپس لوٹ جان ایک آ جڑا نا خچر دی سواری کرنے والا کمیار جنوں اسی آنے معروف او آیا انہیں آکھیا یار ساری زندگی ہو گئی ہے ایک کھوتے چار دے بادشاہ لبن دی بادشاہ لب لئی انہیں جناب نے کہا رات میں ایتھے گزارنی انہیں رات کڈی نہ جدوں صبح لوکاں آکھیا بڑی گل تو رات کڈ لئی زندہ بچ گیا چل ہن تینوں بادشاہ انہیں اگے لا کے دوڑدا آتی انہیں اگے لا کے دوڑنا آتی او پھڑو اینو کدھر چلا ہے ساڈا بادشاہ ہے انہیں آکھیا رات میں ایک گدھے دا حساب نہیں دے سکا میں بادشاہ دا کیویں حساب دیاں گا تے تو نمازاں تے نمازاں چھڈی جاویں آکھے میں حساب دے لواں گا ایدا حساب اے نہیں دے سکا تو میں کیویں دیاں گا حساب کر زور اپنے اوتے قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا نماز پڑھیے بے نماز نہ پڑھیے دین دے اوپر اے نماز جڑی نماز ہے اے دین دا ستون ہے امامت الدین دین دا ستون ہے جے میں تنوں موتے سیدھے قوال سناواں تسی آکھو جو مولی صاحب سکھان تے تسی کاری کمال دیتی ہے دین جڑا بے نماز ہے بے دین ہے جڑا بے نماز گھر دی عورت دا کھانا کھاندا ہے اونوں شریعت آندی ہے نماز دی تلقین کا نہیں تے اپنے گھروں نوں فارغ کر دے تیری اولاد تو کھانا کھلاوے بے دین کھلاوے تو سوچ رکھے کہ میری اولاد فرما بردار نکلے گی کیویں ہو سکتا ہے ساری زندگی گاڑ دیتی ہے نماز ایک نہ پڑھی اللہ دے سامنے آگے نہیں جو کیا انہیں تو تعلیمین پڑھو جنہاں دیا 11ویں کھاں گا کہ تانے کسائے نے عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ
فرماندے جڑا بے نماز ہے اس کو مسلمانوں دے قبرستان چ نہیں نپنا چاہیے حدیث کی روح نہ صحیح کیا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے کافر دے درمیان نماز پڑھا کرتی جے نماز نہیں کرنا مسلمان ہے آتا میں نماز نہ پڑھا تب بھی مسلمان کیوں مسلمان میرا پیو بھی مسلمان تو مسلمان تیرا ابا کیوں مسلمان سی میرا دادا بھی مسلمان تھا ایک کوئی برادری چل دی آئی ہے کہ میرا پیو میاں ہے تیرا ابا بھی میاں ہوئے گا وہ چودھری ہے تیرا ابا بھی چودھری ہے یہ برادری ہے دین ہے نماز چھٹن تو پادا جو اللہ دی قسمیں جب لوط علیہ السلام دی قوم تے اللہ نے آسمانہ تو پتھر برسائے نے ہو سکتا ہے اللہ ساڑھے دے بھی پتھران دی بارش کر ایڈا بڑا مجرم ہے قرآن دی آیت غور کرو بات مکمل کر دیں فرمایا فی جناتی یتسالون للمجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین جنتی جانمیاں دا مکالمہ ہوئے گا گفتگو ہوئے گی لدرالے توڑی ساڑی گفتگو ہوتے ہونی ہے ایک قرآن دا فیصلہ ہے اپنی گال نہیں توڑی گال ساڑے نال ہونی نہیں کے جا اور فیصلہ ہو ہونا ہے کہ جنہیں پڑھ دے ہونا ہے ہونا اور سائڈ دے ہونا ہے جنہیں نہیں پڑھ دے ہونا اور سائڈ دے ہونا گل دینی ہے نا قرآن پڑھو فرمایا جنتی جانمیاں نو سوال کرنگے انل مجرمین ما سلککم فی سقر کیڑے جرم دی پڑھائی دے اندر تسی جہنم اندر آ گئے ہو سانو گلی سے تے لب دے سو اسی مسجد جس تو آنڈے ہوندے سان تسی ساڈا مذاق بھی اڑا دے سو گلی سے تے لب دے سو سانو گھر دے اندر تے تسی لب دے سو بیٹھنا اندر پبا کے سارا کوئی بیٹھے تو ہوئے سو اوتھے تے تسی سارا کوئی کر دے سو اساں کوڑوں دی تواڈے کولوں لنگ دے ساں او کی بن گیا ہے موئی صاحب تسی آندے سو نماز پڑھ لو اسی نماز نہیں سی پڑھ دے قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سو پڑھ دے جدی وجہ تو اے ساڈا جرم ہے اور اللہ دی قسمیں جے نمازی چلا بھی جاوے جہنم دے اندر ہائے ہائے نمازی دی شان ہی وکری جے چلا بھی گیا آنے نا اودا حاجی ہے اودا نمازی اودا تو کپلے مارتا ہے اودا تو ایویں کرتا ہے اللہ نے آکھا تو میرے سامنے سجدہ سوٹا پھر ٹیک دا رہا نا غلطی تیری کوئی ہو گئی تیرے کولوں وڈی لیکن میں امتیاز تیرا نماز والا برقرار رکھنا ہے سجدے والے عذاب ہی اللہ جہنم دے اندر انہاں نو اگ نہیں لگن دے گا جنے پڑھی کوئی نہ اودا کی حال ہوئے گا خود غور کر میرے بندیا میرے بھائیا اللہ دے بندیا اور کر رب دی بندگی کر اللہ دے سامنے آ کے جھک جا اور بیچیو ایسے واقعات ملتے نے تربیت ہمیں نہیں ہوتی آدھے تربیت ہونی چاہیے تھی اولاد دی کر تربیت بڑے افسوس دی گل ہے میں راتی بھی مثال دیتی ہے بہرحال ایک گل بڑے افسوس والی ہے ماما پتراں تے لاڈ ڈالی لڈا لاڈ کل تیرے سامنے کھڑا ہوئے گا اے تو لڈا لاڈ ابے عبداللہ باول پوری لاہی اللہ بڑے بڑے عالم دین گزرے نے آئے جمعہ دا ٹائم جمعہ پڑھان لا پے کماد لگدا پیا اے اوتھے اپنی پیڑی چ کماد لگن دے چھڈ کے آئے جمعہ پڑھایا پتر لیٹ آ گیا لیٹ ہویا پتر لیٹ کیوں ہویا کل جرت پیدا اپنے اندر پوچھ اپنی اولاد نو کتے سی نماز پڑھی کیوں نہیں تو میرے نزدیک صرف نماز دی اہمیت ہے تو سکول چھڑ دے پیپر جو فیل ہو جا لیکن نماز تیری جڑی ہو صحیح ہونی چاہیے ایویں تر لینا گل کر اگر نو کان ہو جائے جے تیر نماز نہیں پڑھتا گھروں باہر کر دے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں یہ تو رب دا نہیں بن سکیا میرا کتے بن سکیا کٹ باہر کرو پتہ لگے ایک باری انہوں بھی اب ایک پھر محدث پیدا ہوندے نے ایویں نہیں محدث پیدا ہوندے اقبال علامہ اقبال دے بارے آندا ہے نا علامہ اقبال دی ماں نے الگ بکری خرید کے اودا حلال پیسے نوں حلال دودھ پلایا سی جنہ اقبال جیسے بچے جمنے ہوندے نے نا تربیت کرنی ہوندی جنہ کم کرنے ہوندے نے او ماں ایویں تربیت کر دی آئی دیاں ماواں بلایا دودھ پلانی میاں سامنے فلم پہ چل دی سامنے جب موبائل ہاتھ پڑیا ہے وہ لگا ہے کام جناب سارے شر کام جاری ہو ساری پھر آنی ہے وہ میرا پتر جڑا ہے نا یہ فلاں ورگا بننا چاہیے فلاں عالم دین جگہ ہونا چاہیے میرا پتر
تے جدوں لاڑ دی واری رب تے گھر ہی پڑھ لے نماز فجر دی، ایڈی دور جان دی کی لوڑ ہے تے نماز پڑھن۔ اب ویکھیے عبداللہ باولپوری، اللہ دی قسم اپنا اندر جگاؤ، یہ جگان واسطے گل ہے، کسی نے تنقید نہیں، اپنا اندر جگا محاسبہ کر۔ وہ بندہ ہی جہاں لے بندے چ عیب پایا جائے تے عیب دی نشاندہی کرنے والے دے گل پہ جائے بندہ، وہ جہاں بندہ ہے۔ عبداللہ باولپوری رحمہ اللہ جمعہ آیا، جمعہ تو بعد پوچھا پتر کی گل ہے تو لیٹ فرمایا دو کنالاں رہندیاں سن، کنال دو کنال رہندی سی، میں آکھیا ہن پھر دوبارہ جناب ہاڑ بانا سارا کچھ کرنا ہے، اونٹ بننا گے بناؤ بیل بننا گے بن کے جناب ہل پھیریں گے دوبارہ، ٹریکٹر کا زمانہ نہیں۔ تو میں آکھیا کوئی گل نہیں، ٹائم تھوڑا ہی ہے، نماز اخیر تے پہنچ جانا جمعے دے، اج جویں اسی ماشاءاللہ اٹھ تے پہنچ گئے جمعے دے اخیر تے پہنچ ہی جانا ہے، پہنچ جائیں گے۔ اور اوتھے ہل ماندا رہیا نا تے ادھروں پھر عبداللہ باولپوری رحمہ اللہ غیرت مند بندہ سی، اور میں اٹھو میرے جماعتیو میرے نال چلو، چل کے فرمایا دو کنالاں پٹ کے باہر چھوڑ دیو، مینوں ایسے کمال دی لوڑ نہیں، کمائی دی لوڑ نہیں جہدے تے میری اولاد دی نماز لیٹ ہو جائے۔ اسی آپ سبق پڑھاندے نہیں، دسو پڑھاندے نہیں، سوچو اپنے اندر جھانکو، میرا پتر کالر نماز بعد چ پڑھ لیں، اور تھوڑا یہ رہ گئی آ کر لے، باقی نماز بعد چ پڑھ لیں، دو کٹھیاں کر کے پڑھ لیں۔ آپ سبق پڑھائے نے، آپ پڑھے بھی نے، آپ پڑھائے بھی نے، آپ نہیں اسی پڑھ دے نماز۔ اور میرے بھی یاد رکھ لے نبی علیہ السلام دی معرفت نہیں ہو دے کوثر دا جام اس کو وہ بھول جائے گا، انہوں ہو دے کوثر ملے گا جڑا بندہ بے نماز ہے۔ ہو دے کوثر محبوب نے بھی اس وجہ تو ملنا ہے کہ نماز پڑھو، وصلی لربک ونحر، نماز پڑھو قربانی کرو۔ جے آنا نبی نے تو جے کوثر مل جائے اور تو بے نماز ایک خام و خیال جڑے زینا جو کٹ دے تب ملے گا اور دے کوثر جے تو پانچ وقت دا نمازی ہوئے گا، نبی دی معرفت سے تاں آئے گا جے تو نمازی ہوئے گا، قبر دے عذاب تو تاں بچے گا جے تو نمازی ہوئے گا، جہنم دے عذاب تو تاں بچے گا جے تو نمازی ہوئے گا، قیامت والے دن کامیابی تاں ملے گی جے تو نمازی ہوئے گا، اور عرش دا سایہ تاں ملے گا جے تو نمازی ہوئے گا۔ جے تو اپنے آپ دین دار کرانا چاہنا ہے، ایمان دار کرانا چاہنا ہے، محبوب نے فرمایا جڑا مسجد کی طرف چل کے آئے وہ دے ایمان دی گواہی دیو، جڑا نہ چل کے آئے ایمان دی گواہی نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول نے۔ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طائف چ لگن والے بندے پتھر مارن والے بدعا نہیں کی، محبوب نے پتھر مارن والے بدعا کی تھی، بولو ذرا نہیں۔ غزوے دے موقع تے جنہاں چار نمازاں لیٹ کروائیاں نے نا، محبوب دیاں نمازاں لیٹ کروائیاں چار، ظہر عصر مغرب عشاء، محبوب نے اودے واسطے ایک نہیں دو بدعا، اللہ انہاں تے لعنت کرے، اللہ انہاں دی قبراں اگ نال پا۔ محبوب دے نزدیک نماز دی اہمیت سمجھ، جڑا محبوب اپنے وجود تے پتھر کھا کے بدعا نہ کرے، جڑا نماز لیٹ کرایا اور واسطے توڑی بدعا، اے رحمت مستحق نہ بننے نال قبراں اللہ اگ نال بھر دے۔ جڑا بندہ نماز پہ لیٹ کرانے دا سبب بنے تے جڑا آپ کردے نماز دعا کرو اللہ ساڈی اصلاح فرما دے۔ اور میرے بھائی ساڈے اندر سستی ہے، یہ سستی ہے، یہ رمضان دا فائدہ تاں ہے جے سستی تیرے میرے وچوں نکلے، جے سستی نہ نکلی یاد رکھ لا قبر تے ٹھوئے تے جناب سب ساڈا انتظار پہ کرتے ہیں۔ اور یہی چیز جڑی ہے نماز انسان واسطے راحت دل دے اطمینان دا۔ اج لکھاں کما کے بیٹھا ہے بندہ، کروڑا کما کے بیٹھا ہے، میں نیند نہیں پیندی، پریشان ہاں، اولاد لو پریشان ہاں، گھروں پریشان ہاں، بیوی لو پریشان ہاں، یہ ساریاں پریشانیاں تانے تو ذکر تو اراز کیتا ہے۔ اللہ نے تیرا سارا اونا بچھونا جینا جڑا ہے اللہ پاک نے مشکل کر دیتا ہے۔ اس واسطے جو چاہنا ہے دلی سکون چاہنا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ سانو پنج وقت نمازی بنا۔ آمین۔ آخر دعوانا